شهادة وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا هادينا ومهدينا سيدنا نورنا ومنيرنا وأنورنا ولطيفنا وألطفنا وجميلنا وأجملنا وطبيبنا وأطيبنا وحسيننا وأحسننا أدهرنا أنورنا أعلانا مولانا أرفعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت نال بلند آواز دے نال مل کے آقا دی ذات تے درود پڑھو. ماشاءاللہ بھائی کوئی زبان خاموش نہ رہے، توجہ میری طرف کرو، درود شریف پڑھو، مل کے محفل معطر ہو جائے. بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے پیارے بھائی، ضرورت نہیں ہے اس کی. درود شریف سناؤ ماشاءاللہ بلند آواز نال، اندر باہر والے کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك. صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
لاکھ شکر تیرا جو بنایا ہے اللہ پاک سنو انسان، لاکھ شکر تیرا جو بنایا ہے اللہ پاک سنو انسان، ہاتھ پیر دے دماغ کھیاں تیرا بہت بڑا احسان، تے بات شرک دے جنگل وچ نو سٹیا دیتی اپنی پہچان، سن بخشیو رسول طاہر جڑا تو جگدا سلطان، تیرے جان میری نہیں جان میری، میری جان دی جان حضور، توحید کا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور، تیرا ویکھیا نہیں بس سنیا ہے لوگوں، اللہ پاک دی پہچان حضور، چنگے عمل ایمان دا جز یارو در اصل ایمان حضور، انتہائی قابل احترام معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ تواڈی خوبصورت مسجد کے اندر للہ شریف محلہ اسلام آباد برادر محترم حضرت مولانا محمد وسیم صاحب دی خلوص بھری دعوت تے میری اور آپ کی دینی ملاقات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میری آپ دی پہلی ملاقات ہے، میں بڑے اختصار دے نال موقع مناسبت دے حوالے نال پروگرام دا عنوان اور موضوع سامنے رکھدے ہویا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت، آپ دے میلاد، سیرت اور صورت دیاں چند جھلکیاں تواڈے گوش گزار کرنی ہیں۔ ماہ ربیع الاول اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے، اور تساں لوگ جانتے ہو کہ جو ہی وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر اور پورے عالم اسلام دے اندر ماہ ربیع آندا ہے تو مسلمانہ دے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال والہانہ محبت نظر آتی ہے، اور اہل اسلام اپنی مساجد، مدارس، مراکز، اپنے گھراں دے اندر حضرت تشریف لائیں۔ میں انشاءاللہ انہوں نے درمیان پڑھے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوا گا۔ عرض کر رہے ہیں کہ اس مہینے دی نسبت امام الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے نال ہے، اور یہ ساڈا ایمان ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر جس چیز دی نسبت میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جائے، میرا اللہ پھر اس شے نوں نیواں نہیں رکھدا بلکہ بلند کر دیتا۔ اور میرے رب دا قانون ہے، فرمایا کائنات دے اندر میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ وجہ کہ سادہ ایمان ہے کہ کائنات دے اندر او گھڑیاں مبارک ترین افضل ترین گھڑیاں او لمحات اعلیٰ ترین لمحات جنہ لمحات دے اندر سارے سونے نبی نے اس کائنات دے اندر آپ دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس وقت، اس زمانے، اس سال، اس دن، اس جگہ، اس گود تو افضل کائنات دے اندر کوئی کسی ماں دی گود ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن سجنوں جو اعزاز والی گل ہے میرے اور آپ واسطے، بڑی توجہ کرو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی کہ اعزاز والی گل ساڈے واسطے یہ ہے کہ اللہ نے تین تے مین ماں دی گود دے اندر اس سونے لجپال دی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس نبی دی امت اچ اللہ نے تین تے مین پیدا فرمایا، جن دی امت اچ آن لئی اللہ دے بڑے بڑے مقربین پہ دعاواں کر دیں۔ تیرا تے میرا کتنا بڑا نصیبہ ہے، کتنے اعزاز فخر والی بات ہے کہ اللہ نے ماں دی گود دے اندر تاجدار مدینہ دی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس کو بڑی مقدر اور نصیب والی بات کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے انسان بنایا، اس دا تھوڑا احسان ہے۔ اگر میرا اللہ کسی اور مخلوق انسان پیدا کردہ اسی رب دا کیا کر سکتے تھا؟ لیکن اللہ انسان بنایا، اور تیری میری عظمت دا اعلان رب نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میرے اللہ نے فرمایا حضرت انسان تے ساری کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، شان والا بنایا، مقام والا بنایا، عزت والا بنایا، بلکہ فرمایا میرے انسان ساری کائنات کا نظام تیری خدمت کے اندر لایا۔ میں اللہ نے زمین بنائی ہے تیرے واسطے، میں اللہ نے آسمان سجایا ہے تیرے واسطے، دریاواں پہاڑوں کا نظام بنایا ہے تیرے واسطے، حتیٰ کہ کائنات کا دروازہ تیری خدمت کے اندر لایا۔ میں عرض کرتا ارشاد لیا انسان بنایا، یہ بھی تیرا انسان ہے، ہاتھ پیر جوانی دیا یہ بھی تیرا احسان ہے، عرش والیا بد مسلمان بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے، ایمان لیا سچی بات ہے۔ میں اگر عرش والیا جناب آدم دا امتی بنایا، بد بھی تیرا احسان، نور جی اللہ دا کلمہ دیا، بد بھی تیرا احسان، ابراہیم خلیل اللہ دا دعا دیا، بد بھی تیرا احسان، اسماعیل ذبیح اللہ دا کلمہ دیا، بد بھی
تیرا احسان موسیٰ کلیم اللہ دی امت وچ بھیجیا تیری تیرا احسان عیسیٰ روح اللہ دا کلمہ دیویا اور بھی تیرا احسان لیکن احسان تیرا احسان کی لہا انسان بنا نہیں مسلمان بنا نہیں بدمادی بہت اندر کلمہ سونے نبی داتا فرما گئی ماں کی بہت اندر عشق محمد رسول اللہ دی عطا فرمایا کہ نسبت مصطفیٰ کو عجب چیز ہے جس کی نسبت نہیں اسے کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ دنیا والوں میں عقیدہ دینا رب کائنات دی قسم ہمیں دنیا دی اندر آمن والا مالدار یا غریب ہمیں کوٹھی والا تے ہمیں بننے والا ہمیں تجارت والا تے ہمیں کرین کلوزن والا ہمیں دنیا والا تے ہمیں مال و متا والا ہمیں غریب تے ہمیں امیر ہمیں ننگا کالا تے ہمیں گورا جن تائیں میرے سونے محمد رسول اللہ دی غلامی دا توق ماکے میرے سونے محمد رسول اللہ دی جو بڑھتے نہیں آئے گا دنیا والوں میرے اللہ کا قانون ہے نہ ہوتی دنیا بڑھے گی نہ ہوتی آخرت بڑھے گی اللہ دے اس فضل دے اس واسطے میں جا بجا تھامنا بڑے فخر دے نالا تھامنا بڑے اعزاز دے نالا تھامنا بڑی خوشی دے نالا تھامنا کہ فضل رب الغلا اور کیا چاہیے نہیں تیری کوٹھیاں نہیں دیکھیا جان گیا تیرے بنگلے نہیں دیکھے جان گئے تیریاں گڈیاں نہیں دیکھیا جان گیا تیرا مال نہیں دیکھیا جائے گا تیریاں زمیناں نہیں دیکھیا جان گیا تیریاں جائیداداں نہیں دیکھیا جان گیا تیرا مال نہیں دیکھیا جائے گا بلکہ فخر نال کیا کر فضل رب الغلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ فضل رب الغلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے یا اللہ تیرے بندے تیرے معبود نال محبت کا اظہار کر کے اگر میرے نال عقل دی صدا خانی میرے نال میں مسافر سی دعائے رات کو سمانا خواب دے اندر سنے نبی کی زیارت ہو جائے تیرے انہوں دی عقل تھلے انہوں دی زبان پہ داری ہوئے فضل رب الغلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
اس تو بڑا کوئی فضل اور اعزاز ہے کہ اللہ نے میں ورگے گناہگار دی نسبت اج بھی گنبد خضرا دے نال جوڑی ہے۔ اور دنیا والو میں ادا ودا خدا دی قسم اپنی نمازاں تے کوئی بھروسہ تے ناز کئی نہیں، عبادات تے صلاۃ و صوم تے پتہ نہیں اس قابل ہے بھی یا نہیں، اللہ اٹھا کے منہ تے مار دے وے، لیکن ہاں اس بات تے ضرور فخر تے بھروسہ ہے دنیا دے اندر بھی سہارا اس سونے نبی دا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی جس طرف انگلی میرے سونے نبی کی اٹھ جائے گی میرے پار ہوگا۔ کتنی بڑی اعزاز والی بات ہے۔ کبھی میں سوچا کدی میں سوچا بھئی میری کیا حیثیت اور میری نسبت کس عظیم ہستی دے نال ہے جدے واسطے رب اعلان فرمایا میرے محبوبہ کائنات دے اندر تیرے نال دا ہور ہے ہی کوئی نہیں، میرے خزانے چ کلا میرا محبوب تو ہے۔ اور اللہ کائنات ساری بنا کے تیری میری خدمت چ لائی، رب اس انداز احسان نہیں جتلایا جس ویلے دتا نا تن تے من اپنا سونا محبوب نبی، اس وقت میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن دے ایمان لیا، میرے اللہ نے تیرے تے بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا، انعام فرمایا۔ اللہ نے اپنا محبوب نبی پہلے نمازی کو فرمایا، او محبوب پیغمبر جن کے واسطے میرے اللہ نے اعلان فرمایا دنیا والو نبی ہو بھی کائنات کے اندر آئے نے، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عزت والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن توجہ کری میں بات لمبی نہیں کر رہا، ہر نبی دا بڑا مقام ہے، لیکن ایمان کا کلمہ تو میں پڑھیا ہے، اس نبی کی شان ہے۔ کوئی نبی کسی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی کنبے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی قبیلے کا نبی بن کے آیا، کسی بھی نبوت عربی سرزمین میں کوئی اجنبیاں کا نبی ہے، کوئی بنی اسرائیل کا نبی ہے، لیکن جنہیں تیرا میرا محبوب نبی آیا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، میرے اللہ نے فرمایا میرا سونا تو آپ نال سے فرما یا ایوہ اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے اللہ نے فرمایا میرے سویا آپ اعلان فرما وہ کسی خاص علاقے کا نبی نہیں ہے، خاص قبیلہ کا نبی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ساری انسانیت کا نبی بھی تو ہے، سارے جہان کا نبی بھی تو ہے، بلکہ فرمایا میرے محبوبہ تیری شان کیا ہے، اگر زمینہ کا خدا بنیا، زمینہ کا مصطفیٰ تو ہے، اگر آسمانہ کا خدا بنیا، آسمانہ کا مصطفیٰ تو ہے، اگر دریا میں پہاڑ تے خدائی میں دیا ہے، میرا سونا تیری
مصطفی ہے حتیٰ کہ فرمایا میرے محبوبہ اگر کائنات ذرے ذرے دا خدا بنیا تے کائنات ذرے ذرے دا مصطفی میرا سونا محمد ہے یوں تو سب انبیاء کے عہدے بڑے لیکن کمر سب جدا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا کتنا رتبہ بڑا کتنی شان بڑی کتنا مقام بڑا کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اتنی شان والا نبی اتنے مقام والا نبی میرے اللہ نے تینتے من ماں دی گود اندر عطا فرمائے اللہ دے اس احسان دا شکر کیا ہے بس میں یہ گل کر کے تواڈے کولوں دعا لون لگا کہ اللہ دی اتنی وڈی نعمت اس دا شکریہ اسا کیویں ادا کروں کیا کلمہ پڑھ لے نبی دی امت وچ آ گئے بس بات اتنی کافی ہے جو اتنی عظمت والا نبی مل گیا میرے مخاطب چونکہ میں خود جوان ہاں میرے اول مخاطبین جوان ہویا کر دیں پیدا جوانو اگر ساڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا کائنات دے اندر کوئی نہیں میرا نبی بھی اعلیٰ میرے نبی دی شریعت بھی عالی میرے نبی دا دین ہی اعلیٰ میرے نبی دا قرآن ہی اعلیٰ میرے نبی دا خاندان ہی اعلیٰ میرے نبی دا زمانہ ہی اعلیٰ میرے نبی دے یار ہی اعلیٰ میرے نبی دے وفادار ہی اعلیٰ میرے نبی دے اہل بیت ہی اعلیٰ میرے نبی دا ہر کلمہ کو بھی اعلیٰ تے زمانہ جب وہ نبی شان والا انہا طریقہ شان والا انہی شریعت شان والی انہا دین شان والا پھر تنتے من عظم اے کرنا چاہیے ہے کہ کائنات کے اندر اگر غلامی کرے تے کلے سونے مصطفیٰ کی غلامی کرے اور میرے رب دا اعلان ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی خود اعلان کروایا میں انہاں لوگاں واسطے آدھا وداں جڑے آدھن پریشانیاں آ گئیاں جھگڑے پہ گئے تکلیفاں آ گئیاں رزق وچ برکت کوئی نہیں اولاد نہ فرمان ہو گئی میں آدھا لوگو رب کعبہ دی قسم اپنے گلے وچ سونے محمد عربی دی غلامی دا توق پاؤ میرا اللہ تیری دنیا دی زندگی بھی جنت دا نقشہ بنا دے دے میں میرے سونے آپ فرما قل ان
جڑے بندے میرے چاہتے نے انعام دی یاری اللہ دے نال لگ بنے تے میں بڑی ذمہ داری دے نال کھانا سنیو جڑے بندے میرے چاہتے نے انعام دی زندگیاں وچوں دکھاں دا خاتمہ ہو جائے جڑے بندے میرے چاہتے نے آپسیاں لڑائیاں تے جھگڑے پوان جڑے بندے میرے چاہتے نے کہ ساڈے عزت دی اندر برکت آ جائے جڑے بندے میرے چاہتے نے کہ ساڈی اولاد فرما بردار بن جائے جڑے بندے میرے چاہتے نے میریاں دعاواں قبول کرن جڑے بندے میرے چاہتے نے میری دعا زبان تو بات پوری ہوئے عرش معلا تے پہلے قبول ہو جائے جڑے چاہتے نے ساڈی یاری اللہ دے نال لگ جائے اللہ ساڈا بن جائے تے اسی اللہ دے بن جائیے تے فرمایا میرے محبوبہ کے نال فرما محبت کا اعلان کرنا رب غفار کیونکہ ہے سارا پاؤجا لاغ ہمارا نبی ہے سارا پاؤجا لاغ ہمارا نبی رحمت حق کا لاغ ہمارا نبی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے میرا لاغ ہمارا نبی آمینہ کا دولہ لاغ ہمارا نبی عاشقوں کا سہارا لاغ ہمارا نبی آپ کو سلفیے یہ تو صرف اس لیے دیکھا ہمیں کو پیا لاغ ہمارا نبی بس سجنوں گل مک گئی ہے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے دے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی اور یارو جڑا حوض کوثر تے پہنچ گیا جنہوں میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک جام کوثر نصیب ہو گیا او حوض کوثر تے نہیں پہنچیا بلکہ جنت دے اعلی مقام تے پہنچ گیا ہے اتباع اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اور آقا دی عزت عظمت ناموس دی چوکی داری کرن واسطے مال دا ہونا ضروری ہے دکانہ دا ہونا ضروری ہے مارکیٹاں تے جائیداداں دا ہونا ضروری ہے کوٹھیاں تے بنگلیاں دا ہونا ضروری ہے اور لوگوں اس سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
غلامی کرنے واسطے نہ مال دا ہونا ضروری، نہ جائیداد دا ہونا ضروری، نہ مربیہ دا ہونا ضروری، نہ بڑی ذات دا ہونا ضروری، نہ بڑے حسب نسب دا ہونا ضروری، نہ رنگ دا گورا ہونا ضروری، بلکہ میرے اللہ دا قانون ہے بھاوی رنگ دا گورا بھاوی رنگ دا کالا، اگر حبشے دا غلام ہے رنگ دا کالا، ہوٹھاں دا موٹا، اکھاں دا چھوٹا، جو میرے نبی دا غلام بن جائے گا، میرے اللہ نے فرمایا میرا وعدہ یہ ہے غلامی میرے نبی دی کرے گا، چلے گا دنیا پہ میرا اللہ پیرا دی آواز جنت پہنچائے گا، اور فتح مکہ دا موقع ہے، میرے سونے نبی نے بتایا، کائنات والے انو سمجھایا، فرمایا بلال جیاں سونیا، فرمایا چڑھ جا کعبۃ اللہ دی چھت تے، اج کائنات والے انو پتہ لگ جائے کعبۃ اللہ بھی تھلے ہوئے، ممبر بھی تھلے ہوئے، محراب بھی تھلے ہوئے، صفا بھی تھلے ہوئے، مقتدی بھی تھلے ہوئے، میرا کالے رنگ دا بلال میری غلامی کرنے والا، میرے نال محبت کرنے والا، میری عقیدت رکھنے والا، آج کعبۃ اللہ بھی چھتے کھڑا ہو کے اعلان کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اتباع سونے نبی دی کرو گے، او غلامی سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کرو گے، آقا علیہ السلام دی عزت اور ناموس واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دھن میدان عمل دی اندر لے کے آ جاؤ گے، رب کعبہ دی قسم دنیا وچ بھی عزتاں دے رب تاج پوائے گا، آخرت وچ بھی عزتاں دے تاج پوائے گا۔ لیکن آئیے تو صحیح، اور میرے بھائیوں آخری فیصلہ کر کے اٹھو، ربا گناہ گار ضرور ہاں، نافرمان ضرور ہاں، نام اعمال چ ویکھیے سوائے گناہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ربا اپنے گناہاں ول ویکھیے پھر نسبت مصطفیٰ ول ویکھیے، بس وہ ہی کا سہارا ہے، اور میرے رب دا اعلان ہے جوانوں، موت تو پہلا پھر، اگر جو آدمی بھی چاہے گناہاں دیاں پنڈاں تے گٹھڑیاں لے کے آئے، ایک میری در خدا تے آئے اور آ کے عرض کرے ربا گناہ گار ضرور ہاں پر کلمہ تیرے سونے نبی دا پڑھی بنا، گناہ گار ضرور ہاں لیکن کلمہ تیرے نبی دا پڑھی بتا، رب فرماتا ہے ایک گناہ دیاں گڈڑیاں لے کے آوے لیکن سہارا میرے سونے محمد الرسول اللہ دا نسبت آقا علیہ السلام نہیں بتائے، رب فرماتا ندامت دا آنسو بہانا عشق دا کم ہے، ساری زندگی دے گناہاں تے رحمت دا پانی پھیر دینا رب غفار دا کم ہے۔ تو انشاءاللہ آج تو بعد اسی عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، آج تو بعد کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، کسان ہے، مزدور ہے، عالم ہے، مفتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اللہ دے گھر وچ بہ کے وعدہ آج تو بعد غلامی مصطفیٰ دے اندر زندگی گزرے گی، انشاءاللہ گزرے گی، کرو گے غلامی مصطفیٰ، کرو گے آقا کریم دی عزت اور ناموس کا دفاع، کٹو گے آقا دی ختم نبوت واسطے، آقا علیہ السلام دی عزت اور ناموس واسطے اپنے آپ کو پیش کر دو، ممبر رسول تے بہ کے ذمہ داری نال آکھی میں نا رب کعبہ دی قسم
موت دا فرشتہ بادشاہ سیا جنت دا فرشتہ بشارت لے کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. ادھر تیرے جسم جو روح پرواز ہوئے گی ادھر میرا اللہ جنت تیرے محل دی زیارت کرا دے گا. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.